اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچھے سے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس ہفتم کے بچوں کا اردو کا سبق نمبر 2 جو کہ نظم ہے نعت، اس کے شاعر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی ہیں۔ اس نظم نعت کا ہم لوگ پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگ پڑھائی، الفاظ معنی، مرکزی خیال، تشریح اور خلاصہ کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اکثر اردو میں غلط الفاظ بولتے ہیں، تو ہر سبق کے شروع میں بڑا اچھا نیو ایڈیشن آیا ہے، اس میں انہوں نے آپ کے الفاظ کی درستگی کے لیے ہر سبق کے شروع میں چند الفاظ دیے ہیں کہ ان کو درست لفظ کے ساتھ ادا کریں۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ آگے تشریح سے پہلے میں سارے جو نظم ہے اس کے الفاظ معنی لکھوں گی، تاکہ آپ کو، اور مفہوم بتاؤں گی تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوگا، تب آپ تشریح کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اور کر سکیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، الفاظ کو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ پیج نمبر ہمارے پاس 10 ہے، 10 صفحہ نمبر 10 ہے۔ پہلا لفظ ہے عالم۔ عالم ہم درست لفظ کے ساتھ ادا کریں، عالم نہیں عالم، دنیا یا جہان۔ انبیاء نبیوں کی جمع ہے۔ شہداء عاشق، خلقت مخلوق۔ سخاوت ہوتی ہے فیاضی یا سخی ہونا۔ سراپا وجود، مسیحا مددگار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے الفاظ کی ادائیگی کر لی، تو اب ان مشکل الفاظ کے معنی پہلے آپ لوگ انڈر لائن کریں اور میرے ساتھ لکھیں۔ پہلے ہے دو عالم، دو جہاں، دو عالم دو جہاں۔ آقا حکمران۔ اس کے بعد ہے رحمت مہربانی یا کرم۔ اس کے بعد اگلا ہے سراپا وجود۔ اس کے بعد ہے رسولوں۔ امام سردار۔ نوید خوشخبری۔ کس نے سنائی؟ مسیحا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ صلی علی درود پاک۔ مداوا علاج رب اللہ تعالی۔ اس کے بعد شہداء عاشق۔ سیراب کرنا، فیضیاب۔ سیراب خلق خدا، اللہ کی مخلوق۔ خلق خدا، اللہ کی مخلوق۔ سخاوت کا دریا،
بہت زیادہ سخی، بہت سخی، سخاوت کرنے والا، سخاوت کا دریا۔ اس کے بعد ہے ہمسر، برابر، مثل، مثال، خلقت، مخلوقات، تنہا، اکیلا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے الفاظ معنی ہو گئے، اس کی ہم لوگ تشریح کریں گے، اس کے بعد مرکزی خیال، اور پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ کرواؤں گی۔ تشریح کی طرف آ جائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ہر شعر کی تشریح نہیں لکھواؤں گی، آپ کو اس کے الفاظ معنی، مفہوم اور تشریح میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی کہ تشریح آپ کو سناؤں گی، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور سمجھیے گا، اس کے حساب سے پھر آپ خود کریں گے، اپنے ٹیچر کو دکھائیں گے۔ یہ سب کچھ اس کلیئر کروانے کا مقصد ہے، لکیر کے فقیر نہیں بنانا۔ آپ لوگ خود سے کوشش کریں، جب تک اردو سے جڑے ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں تب تک آپ نے کرنی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا، خود سے آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا آپ دیکھیں، دو عالم کے آقا۔ سب سے پہلے آپ کو سوال کر لوں تشریح سے پہلے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت، گڈ، بہت سارے بچوں کو پتہ بھی ہے۔ نعت ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ ہوتی وہ نظم ہی ہے، لیکن ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت ہے۔ دو عالم کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت سراپا، ہمارے نبی رحمت سراپا، یعنی سرتاپا، جن کے رحمت ہی رحمت ہے، جو رحمت سے، کرم سے، مہربانی سے جن کا وجود بھرا ہوا ہے۔ دو عالم، دونوں جہان کے آقا، دونوں جہان کے حکمران جو ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس کا ہم لوگ آغاز ڈیئر اسٹوڈنٹس 2 لائنوں میں بتاؤں گی، تو وہ جو ہر شعر ہے اس کے شروع میں آپ لکھیں گے۔ آپ سٹارٹ یوں لیں گے کہ تشریح طلب شعر ہماری جماعت ہفتم کی کتاب کی، اردو کی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی ہیں۔ اور ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت، مطلب دونوں جہانوں کے رحمت، ان کو دونوں جہانوں کا سردار کہتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، دونوں جہانوں کے حکمران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور محبوب پیغمبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آپ کو بتاتی چلوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک واحد کام جو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے، فرشتے اور بندے بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے مومنین آپ بھی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ دیکھیں کہ دو جہان کے لیے سراپا رحمت ہیں، آپ دو جہان کے لیے، دونوں جہانوں کے آقا ہیں، حکمران ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، محبوب بندے ہیں۔ آپ سراپا رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے سرتاپا، مطلب رحمت سے بھر کر، مہربانی اور کرم کے لیے بھرپور ایک شخصیت بنا کر بھیجا، تمام انسانیت کے لیے اور دونوں جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات اور تمام کائنات کے لیے۔ آگے ہے، وہ ہیں انبیاء اور رسول کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیم آپ نے کہا کہ بالا شعر جو ہے تشریح طلب شعر ہماری اردو کی نظم نعت، جماعت ہفتم کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ عابد نظامی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے انبیاء ہیں۔ انبیاء یعنی ان کے سردار ہیں، امام ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے ان کو نوید سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ تو نبیوں کی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وہ رتبہ دیا، اس کی امت کو بھی وہ رتبہ دیا کہ نبیوں نے کہا کہ یا اللہ، جب نبیوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، تو نبیوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں اتنی اہمیت ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ نبیوں نے کہا یا اللہ ہمیں نبوت نہ دے، ہمیں پیارے نبی کی امت سے پیدا کر دے۔ نوید مسیحا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نوید جو ہوتی ہے خوشخبری لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے، سب نبیوں تک پہنچی، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تمام انبیاء کو پتہ تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو اللہ کا محبوب ترین نبی ہوگا، اور اس کی امت اور اس کی وہ سراپا رحمت ہوگا، اور اس کی امت ساری امتوں سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ زماں پہ صلی اللہ صبح و شام، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی۔ سبحان اللہ، جتنی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شاعر جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت، ہمارے لیے دونوں جہانوں کے لیے سراپا رحمت۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، گناہوں سے پاک، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی، تو ساری رات سر سجدہ ہو کر رونا اپنی امت کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے کہ یا اللہ اس کی بخشش کا کر دے۔ تو ہمیں جتنا ہم درود بھیج سکتے ہیں، درود و سلام، درود شریف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود ضرور بھیجا کریں، کثرت سے بھیجا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وہ دعا جو ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، اور دوسری دعا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہماری زبان اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے مومنو آپ یا اے مسلمان یا اے لوگو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ دکھوں کا مداوا ہمارے نبی، کسی کو کوئی دکھ تکلیف مشکل پریشانی جو بھی ہے اس کا حل جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ انسانیت کے لیے رحمت تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کام کیے کہ جو کفار تھے وہ شرمندہ تھے، وہ شرما گئے، وہ جھک گئے، اور انہوں نے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اس طرح مدد فرماتے، اتنا سراپا رحمت ہے آپ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکے، جن پہ رب بھی شیدا ہے ہمارے نبی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و وقت و مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے شاعر خواجہ عابد نظامی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نعت یعنی ایسی نظم جیسے اشعار لکھ دینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں ہو، ہمارے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں جس پر ہمارے رب تعالیٰ جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، اور رب تعالیٰ بھی شیدا ہیں، قرباں ہیں، عاشق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں ہم اس قابل کہاں، بہت خطا کار گناہ گار ہیں، ہمارے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعت لکھ سکیں یا ہمارے پاس ان الفاظ کا چناؤ ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ بھی عاشق ہیں، آپ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسی لیے ایک حقیر سا ہدیہ یا نذرانہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے قیامت کے دن۔ اس کے بعد ہے جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی۔ سیراب ہوتا ہے پیاس بجھانا، پیاس ختم کر دینا، ایسا دریا ہوتا ہے پانی، بہت زیادہ پانی جو ہوتا ہے۔ تو اس میں شاعر جو ہے، شاعر خواجہ نظامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کا، شفقت و محبت کا، سخاوت کا سخی ہونا، لوگوں کو اپنے گھر میں کچھ نہ ہونا کسی کو دینا، ایک ایسا دریا ہے جس سے ہر انسان سیراب ہوتا ہے۔ کوئی ضرورت مند ہے، دکھی ہے، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سیراب کر دیتے، یعنی اس کو جو چیز فیض یاب ہو کر جاتا،
اس کا کوئی دکھ ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ حاجت مند ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور سخاوت سے وہ فیض یاب ہو کر جاتا۔ ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ ان کا ہمسر ہوتا ہے برابر۔ نبی کریم شاید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ بھی عاشق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم دنیا میں کہیں کسی کی نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی نبی سے لے کے کسی انسان کو وہ حاصل نہیں۔ رب کی خلقت میں تنہا ہے ہمارے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی، جتنی بھی مخلوقات بنائی، ان میں ایک تنہا ایک اکیلی ہستی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، جس پر ہمارے رب بھی شیدا ہیں، ہمارے رب اب جو ہیں اس پہ عاشق ہیں، ہمارا محبوب ہے میرے رب کے وہ پیغمبر، تو ہم لوگ تو اس قابل ہی نہیں ان کا کوئی ہمسر ہم کسی کو کہہ دیں یا اس جیسی کوئی مثال دے دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اس کا کوئی برابر نہیں، ہمسر نہیں۔ تو یہ تھی کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی تشریح، امید کرتی ہوں تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیں آپ اس کے ذرا مرکزی خیال کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اس نظم کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتی چلوں، غور سے سنیے گا کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال، کسی بھی سبق کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ بنیادی طور پر شاعر جو ہے کسی خیال یا تصور کو ذہن میں رکھ کر جو نظم لکھتا ہے وہ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ چاہے نظم حمد ہے، چاہے نظم نعت ہے یا کوئی بھی نظم ہے، اس کا ہر شعر جو ہے اس تصور یا خیال سے جڑا ہوا ہوتا ہے جس کو ذہن میں رکھ کر شاعر وہ نظم لکھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے نعت کی تشریح سنی، نعت پڑھی، اس میں آپ نے جو اس کا مرکزی خیال تھا، جو تصور اور خیال تھا شاعر کے ذہن میں، وہ اس کے ہر شعر سے جڑا ہوا ہے۔ تو مرکزی خیال کی طرف آئیں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگ۔ مرکزی خیال، نظم حمد اس کا ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کی طرف آپ آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم ہیں، اس کے علاوہ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت شاعر جو ہے، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم اور رحمت للعالمین، سرکار دو عالم اور انبیاء رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت العالمین ہیں۔ دکھوں کا مداوا کسی بھی طرح کے دکھ اور مصیبت کا مداوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت سنوارنے کا راستہ دکھایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ اس کا مرکزی خیال ہے، راستہ دکھایا، ان کا کوئی ہمسر نہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हम सर नहीं। ये स्टूडेंट्स एक और चीज़ बताती चलूँ मरकज़ी ख़्याल लिखते हुए कि मरकज़ी ख़्याल आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइनों पे आना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो वो ज़हन में रखते हुए शायद जो नज़म लिख रहा है उस ख़्याल या तसव्वुर को बयान करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप इसके ख़ुलासा की तरफ आ जाएँ। ख़ुलासा मैं आपको बता दूँ कि किसी भी सबक का ख़ुलासा या किसी भी नज़म का ख़ुलासा उस टोटल सबक या नज़म का 1/3 होना चाहिए जो कि उसके अहम नकात पर मुश्तमिल हो। अहम नकात को मुख्तसरन बयान करना ख़ुलासा कहलाता है। ख़ुलासा आपका 8 से 9 लाइनों पे जाना चाहिए नज़म का, और सबक का 1/3 होना चाहिए। नज़म नात का मैं ख़ुलासा आपको पढ़ के बताऊँगी। जो हमने पूरी नज़म पढ़ी, एक एक अहम नकात को हम बयान करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फिर लिख के अपने उस्ताद को चेक करवाइएगा। ख़ुलासे में शायद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बयान करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के सरदार और रहमतुल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें सुबह शाम दुरूद व पाक भेजना चाहिए। हर वक्त जब आप फारिग हो दुरूद व सलाम भेजें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह आपके आशिक हैं, तो हमारे पास अल्फाज कैसे हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगावत से सारी मखलूक सैराब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई इस दुनिया में आया है, ना कोई आएगा। आप सरकारे दो आलम और अंबिया और रसूल हैं। ये इसका ख़ुलासा है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपने भरपूर तरीके से इस सारे लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। आप दोबारा इसको सुने, इससे मदद लें, उसके बाद लिखें, अपने टीचर को चेक करवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर कोई मुश्किल है तो भी सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।